السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعزام، 2 جمعہ پہلے میں نے جس موضوع پر عرض کیا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ آج پھر میں وہیں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 2 جمعہ درمیان میں سفر میں تھا، اس سفر کی وجہ سے یہاں غیر حاضر تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو انسان بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا بننے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ برا بننے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باغ کو چھوڑ دیں، خود بخود جھاڑ جھنکار اگ جائے گا، لیکن اس باغ کو اگر اچھا رکھنا ہے تو اس کی تراش خراش، مالی کی دیکھ بھال، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ ایسے ہی ایک بچے کو اگر واقعی صحیح تعلیم و تربیت دینا ہے تو اس کے پیچھے ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ بگڑنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں، ایسے ہی آوارہ گرد ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ ایسے ہی دین کا معاملہ بھی ہے۔ زندگی میں دین لانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے زندگی میں دین نہیں آ جاتی ہے۔ صرف تقریر سننے لینے سے مسئلہ اگر حل ہو جاتا تب تو سارے تقریر سننے والوں کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تقریر تو اس لیے ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھایا جائے کہ ہمارے لیے بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ اور قرآن کریم نے کھول کھول بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ قرآن کی بات تو پکی ہے نا۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں،
ان کے 4 دشمن لازماً ہیں۔ ہر مسلمان کے 4 دشمن ہیں، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ ہی دوستی کرتے ہیں، منافقوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا تمہارا دشمن ہے، نظام کائنات بدل سکتا ہے، وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا دشمن ہے تو ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ 4 ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن دشمنوں کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ اگر دشمنوں سے ہم ناواقف ہوں گے تو آدمی ہر وقت خطرے میں گھرا ہوگا، پتہ نہیں کب دشمن کہاں گھات لگا کے بیٹھا ہو اور ہمارے لیے کب نقصان آ جائے۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک دشمن ہے، وہ 4 دشمن جو میں نے کہا قرآن کریم 4 دشمن میں 2 دشمن تو وہ ہے جو کھلا ہوا دشمن ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور 2 دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن ہے دشمن۔ اللہ نے کہہ دیا یہ دشمن ہے تو ہے۔ تو 2 دشمن ہمارے وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، نظر آتے ہیں، اور 2 دشمن وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہے دشمن۔ دشمن ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی ہی رکھو۔ اگر یہ چاہو گے دوستی کر لیں معاملہ حل ہو جائے گا۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ مرنے تک دشمنی نبھائے گا، جب تک تم کو جہنم میں نہ لے جائے، جب تک کفر پر تمہارا خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک تمہارا دین و ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے، شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ تو 2 دشمن جو ہمارے ہیں، جو ہمارے جان کے بھی دشمن ہیں، ہمارے مال کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کی بھی دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، ہماری عزت و آبرو کی بھی دشمن ہیں، کسی بھی اعتبار سے وہ ہم کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے 4 دشمن جو ہیں ان کا مطمئن نظر صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے جیسے وہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں، دوزخ میں جائیں، اسی لیے ایسے راستے اور ایسی چیزیں انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ 2 دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ایک تو ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ 13واں پارہ کھولیں گے آپ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک قسم نفس کا جو ہے امارہ، ہر آدمی میں ہے وہ نفس امارہ، یعنی برائیوں کی طرف راغب کرنے والا، برائی کو اچھا بنا کے دکھانے والا۔ ہر شخص کے اندر وہ جو نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا رہتا ہے۔ اب جس آدمی کے اندر اللہ سے قربت ہوگی، اللہ والوں سے قربت ہوگی، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، وہ نفس لوامہ کی بات مانتا ہے۔ نفس لوامہ انسان کو خیر کے راستے کی طرف بلاتا ہے، چلنا ہمارا کام ہے، لیکن نفس اکساتا ہے، بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ تو ہر آدمی میں ایک نفس امارہ، یعنی برائیوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، شر کی طرف بلانا، یہ ہر آدمی کے اندر، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے۔ ہر انسان کا نفس انسان کے اندر ہے، اور وہ نفس انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔
اور دوسرا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا، تمہاری عزت و آبرو کا، ہر چیز کا، مسلمان کے ہر ایک چیز کا دشمن ہے وہ۔ لہذا اللہ کیا کرے فاتخذوا عدوا، دشمن سے بچو، تمہاری ذمہ داری ہے دشمن سے بچنا۔ اور دو دشمن جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں، ایک تو یہود و نصارہ ہیں اور دوسرے مشرکین و منافقین۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو کبھی یہود و نصارہ کو اپنا رفیق مت بنانا، اپنا دوست مت بنانا، اس لیے کہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ اللہ نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا نا، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، اب تو اللہ کا کرم ہوا ہے، لیکن ایک زمانے سے برسوں سے لوگوں نے ان لوگوں پر اعتبار کیا جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دین کے، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، عزت و آبرو کی دشمن ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ایک بڑے عالم نے بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسوں کے بعد، کئی سو سال کے بعد اللہ نے مسلمانوں کی خوشخبری سنائی۔ ایران نے جو جواب دیا اس سپر پاور کو، اللہ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور کئی لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہ شہید مرے ہیں کہ کافر مرے ہیں، اللہ کے بندے یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے مسلمانوں کا سر بلند کیا ہے اور دنیا کے بڑی طاقت کو، اس کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اس کے ناک کو زمین سے ملایا ہے، اور یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ کاش دوسرے بھی سمجھتے کہ یہ ہمارا دشمن ہے جو دوست کے لباس میں ہمارے سامنے ہے۔ ایران کی تاریخ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ ایران کوئی آج کا ملک نہیں ہے، اس کی تاریخ تقریباً 7000 سال پرانی تاریخ ہے۔ ایران کی آج کی تاریخ نہیں ہے۔ احادیث میں اس کے بارے میں پیشن گوئی بھی ہے، یہ ایران ہے جو سبق سکھائے گا۔ اللہ اس کے قوت و بازو کو اور مضبوط کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ 7000 سال پرانی تاریخ ایران کی، وہ بادشاہ ذوالقرنین کا نام سنا ہوگا، 16ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے یسألونک عن ذی القرنین۔ یہ بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کیا تھا، بڑے نیک بادشاہ ذوالقرنین، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہ ذوالقرنین بادشاہ پوری دنیا کی بادشاہ، مشرق میں نکل گئے تو بالکل آخری درجے تک پہنچ گئے، مغرب میں گئے تو آخری درجے تک پہنچ گئے، شمال اور جنوب میں پوری دنیا کا اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کو قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ جو ذوالقرنین تھے ایران کے ہی بادشاہ تھے، تو بڑی پرانی تاریخ ہے۔ اور بہرحال وہاں کے لوگوں نے، اور ایک بات تو طے ہے دوستو اور بزرگوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب پوری دنیا مسلمانوں پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا نے مسلمانوں کو سمجھ رکھا ہے لقمہ تر، ان کو بانٹ لو، ان کو تم کھاؤ، تم لوٹو، تم، اس طرح سے مسلمانوں کے لیے حالات بنے تھے۔ لیکن منظر بدل رہا ہے۔ منظر کب بدلے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو تھوڑے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، غلبہ عطا فرمایا ہے، ایک زمانے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جائیں گے نا،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں مسلمان ہوں گے زیادہ، مگر ان کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کون سی بیماری؟ فرمایا کہ وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پھر پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کس بیماری کا نام ہے؟ ہماری بیماریاں ہم کو معلوم ہے، ہارٹ ہے، یہ ہے، کینسر ہے، فلاں ہے، یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہن کی بیماری مسلمانوں میں آئے گی، اس بیماری کی وجہ سے ان کا رعب ختم ہو جائے گا، ان کی عزت ختم ہو جائے گی اور یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ بیماری کہ مسلمانوں کی دلوں میں دنیا سے محبت آ جائے گی، جینے کی محبت آ جائے گی، مرنے کو برا سمجھیں گے اور مرنا نہیں چاہیں گے، مرنے کی کراہیت ان کے دل و دماغ میں ہوگی۔ فرمائے کہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ایران نے بتا دیا ارے ہم تو پیدا ہوئے ہی مرنے کے لیے ہیں، آؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو کرو، اور جو مرنے پر آمادہ ہو دنیا اس کو مار نہیں سکتی ہے۔ جو مرنے کے لیے تیار ہو، سر سے کفن باندھ کے، کسی نے کہا کہ آج قیامت کی رات ہے اور پوری نسل ختم ہو جائے گی، ہم جیسے لوگ ہوتے ڈر جاتے پتہ نہیں، انہوں نے کہا آؤ کیا کرتے ہو دیکھیں گے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، زندگی تو ویسے بھی جانی ہے، آج نہیں تو کل جانی ہے، آؤ کیا کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور جب موت کے سامنے نڈر ہو کے کھڑے ہو گئے، پوری نسل کھڑی ہو گئی جب موت کے سامنے کہ ہم کو موت کی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ مغرور اللہ نے اس کی عزت کو تاراج کر دیا اور اللہ نے اس کو ذلیل و خوار بنا کے چھوڑا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت کا یہ دن دکھایا ہے، اور مسلمان اگر واقعی اپنے دل و دماغ سے موت کی کراہیت کو نکال دیں اور دل و دماغ میں یہ بات رکھیں کہ موت تو بہرحال آنی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے جب موت آنی ہے، موت سے پہلے کوئی موت لا نہیں سکتا، موت آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ باطل کے سامنے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اپنے آپ کو بنانے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے نا؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ آپ تقریریں سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، حدیث کی بات سنتے ہیں، کس لیے سنتے ہیں؟ کیا مقصد ہے سننے کا؟ ارے بتاؤ نا، کچھ مقصد ہوگا نہیں ہوگا؟ یا بے مقصد میں بول رہا ہوں، بے مقصد آپ سن رہے ہیں؟ نہیں، مقصد ہے اس کا، دین کی بات کا مقصد یہ ہے تاکہ ہماری زندگی میں جو کمی ہے، جو غلطی ہے، جو کوتاہی ہے وہ دور ہو اور ہم سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سنت کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو جائے، صرف ایک کام کرو، طے کرو کہ سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق، الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ طے کیجیے آپ کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس سنت کا نور آئے گا اور زندگی میں سکون و اطمینان آئے گا۔ میں آپ سے ہی کہتا ہوں، ہر آدمی کو کھانا ہے نا، سونا ہے، پینا ہے، کاروبار کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، دنیاوی کاموں میں لگنا ہے، رات کو پھر بستر پہ جانا ہے، یہ کام تو ہوگا ہی نا۔ یہی کام اگر سنت کے مطابق ہم کر لیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ہے نا؟ ہماری صورت سنت کے مطابق ہو جائے، ہم داڑھی رکھ لیں، کیا قیامت آ جائے گی بتاؤ نا؟ اور یاد رکھو دوستو، کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو لوگ آج داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی شکل سے ان کو محبت نہیں ہے، یہی تو مطلب ہوگا نا۔ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے کہہ دیا تمہیں میری شکل پسند نہیں تھی، آج تمہاری شکل مجھے پسند نہیں ہے، کہاں جاؤ گے بتاؤ نا؟ آج داڑھی رکھتے ہوئے پریشانی ہو رہی، میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا
کہ تم کو کل میری صورت پسند نہیں تھی، مجھے آج تمہاری صورت پسند نہیں ہے، بتاؤ ہمارے لیے پناہ کی جگہ کون سی ہوگی؟ تو سنت کی زندگی اختیار کریں آپ، سنت والی زندگی، صبح اٹھے سنت کے مطابق اٹھنا، سنت کے مطابق نمازیں پڑھنا، سنت کے مطابق جو اعمال ہیں کرنا، پھر دنیا کے کاروبار میں، اپنے لباس میں، اپنے کھان پان میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے جلنے میں، ہر چیز میں اگر سنت کی عادت، ہاں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا تھوڑا، بغیر مجاہدہ کے نہیں ہوتا ہے، کوئی کہے بیٹھے بیٹھائے ہو جائے نہیں ہوگا، ہاں یہ بات طے ہے کہ ایک بار اگر عادت ہو گئی نا آپ کو سنت کی، پھر اگر آپ کو کوئی پیسہ بھی دے گا کہ چھوڑ دو، آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پھر آپ کو وہی زندگی اچھی لگے گی جو سنت کی زندگی ہے، پرنور زندگی ہے، رسول اللہ کی اتباع کی زندگی ہے۔ تو ہمارے اس کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنت کا نور آ جائے، سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے اور شریعت کے احکام کے مطابق ہماری زندگی آ جائے۔ شیطان تو لگا ہے پیچھے تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور یہ نفس بھی پیچھے لگا ہوا ہے ہر وقت کہ انسان کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ اور شیطان جو گمراہ کرتا ہے نا، نفس کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے اور شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہود و نصارہ جو دشمن ہیں ان کے گمراہ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو گناہ کو مزین کر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے، اگر گناہ میں لذت نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں کرے گا، گناہ میں لذت تو ہے کچھ نہ کچھ بہرحال، جبھی تو آدمی لپکتا ہے نا اس کی طرف، اور شیطان اسی کو مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ شیطان جو ہے مختلف انداز سے، شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہیں کہتا ہے کہ تم زنا کر لو، شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے نماز کے لیے کوئی آ رہا ہو تو ہاتھ پکڑ کے نہیں روک دیتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنے جانے دیں گے، نہیں، شیطان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور شیطان اچانک بھی کوئی کام نہیں کرتا ہے، آہستہ 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 لے جاتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی، اور قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کہتا ہے انسان سے کفر کرو، فلما کفر، اور جب شیطان کے کہنے پر انسان کفر کر لیتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو واقعہ لکھا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد تھا، شیطان کس طرح انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کا بڑا عابد تھا، دور دور تک اس کی شہرت تھی، اس کا خانقاہ تھا، لوگ اس کے پاس جاتے، دعائیں کراتے، پانی پر دم کراتے، اس سے دعا کرایا کرتے تھے، شہرت تھی اس کی، بڑا عابد، خانقاہ اس کا، آبادی کے باہر رہا کرتا تھا وہ۔ پھر یہ ہوا کہ اسی زمانے میں اس عابد کے پاس 2 بھائی آنے والے، خانقاہ سے متاثر، عابد سے متاثر، اور دونوں بھائی نوجوان، ان کی ایک نوجوان بہن تھی غیر شادی شدہ، اور خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو اتفاق سے ایک سفر پہ جانا تھا کہیں، اور دور کا سفر تھا، دیر کا سفر تھا۔ اب یہ پریشان ہو گئے ہماری نوجوان بہن گھر میں اکیلے رہے گی کیسے، کوئی رشتہ دار ہے نہیں، بھائی بہن ماں باپ رشتہ دار نہیں ہے، کہاں چھوڑیں، کس کے حوالے کریں، بہت پریشان ہوئے۔ آخر غور و فکر کے بعد ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ جو اللہ والے ہیں، یہ عابد ہیں، ان کے خانقاہ میں بہت سارے کمرے ہیں، حجرے ہیں، حضرت قابل اعتماد ہیں، لہذا ان کے حوالے کرتے ہیں کہ اپنے حجرے میں رہیں گے، وہ ہم جب لوٹ کے آئیں گے تو لے آئیں گے۔ دونوں بھائی گئے، جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت صورتحال یہ ہے کہ ہم کو سفر پہ جانا ہے، لمبا سفر ہے، بغیر جائے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے، بہن کو لے کے جا نہیں سکتے ہیں، گھر میں اکیلے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟
ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے خانقاہ میں رکھ دیتے ہیں اور آپ تو یہاں رہتے ہی ہیں، لہذا آنے کے بعد پھر ہم گھر لے کے جائیں گے۔ پہلے تو اس عابد نے کہا نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں، مجھے منظور نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن ان دونوں بھائیوں نے جو ان کے مرید تھے، بڑے خاص تھے، انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، فلاں خانقاہ کے فلاں روم میں رکھ دو، ہم کھانا بھیجوا دیا کریں گے، وہ کھانا کھا لیا کرے گی، پلیٹ ہم منگوا لیا کریں گے۔ یہ صورتحال ہوئی، دونوں بھائی رکھ کے بہن کو چلے گئے۔ شروع میں یہ ہوا کہ عابد صاحب جو ہے کھانا بھیجوا دیتے، بہن اندر سے لے لیتی، پھر کھانے کے بعد پلیٹ باہر رکھ دیتی، یہ پلیٹ منگوا لیا کرتے۔ کچھ دنوں تو کیسے ہی چلتا رہا۔ اب شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی یہ جو ہے آپ کے بڑے خاص الخاص مرید کی بہن ہے، تم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو جیسے کوئی اجنبی کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس کے باپ ہیں، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ملنے جلنے والا ہے، نہ بات کرنے والا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کم سے کم تم خود جا کے کھانا دے دیا کرو۔ شیطان نے یہ بات ڈالی۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے چلو، کھانا لے جا کے خود پہنچاتے، بہن کھانا لے لیتی، کھانے کے بعد پھر پلیٹ واپس کرتی، لے کے آ جاتے۔ یہ پہلا مرحلہ شیطان کا ذرا قریب کیا۔ پھر شیطان نے دل میں بات ڈالا کہ بھئی آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو بات کرنے کو جی چاہتا ہوگا نا، اکیلے بیٹھی بیٹھی پتہ نہیں کیا حال ہے، کم سے کم دو چار بات کر لیا کرو۔ عابد نے کہا بات صحیح ہے، بات کر لینا چاہیے، لہذا پردے کے پیچھے سے شروع میں کچھ بات کرنا شروع کیا۔ پھر شیطان نے کہا یہ کیا اجنبیت ہے، بھئی کچھ دیر بیٹھ کر کم سے کم حجرے میں ذرا بات چیت کرو تاکہ دل جوئی ہو، اطمینان ہو۔ شیطان اس طرح گناہ کے قریب کرتا ہے، ایک دم سے شیطان کسی کو گناہ میں لے کے نہیں ڈبا دیتا ہے، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے، اس کے اسباب ہوتے 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 تو قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے جو اسباب ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب ان کے اسباب کے قریب نہیں جاؤ گے تو زنا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اب وہ عابد یہ کرنے لگے کہ اندر حجرے میں بیٹھ کر کچھ دیر بات کرنے لگے، ہوتے ہوتے شیطان نے یہ کیا۔ اور یہ بات ہے کہ کسی خلوت میں کوئی مرد اور عورت، شیطان تو یہاں تک کہتا ہے خلوت میں اگر حسن بصری جیسا اللہ کا ولی اور رابعہ بصریہ جیسی ولیہ بھی اگر خلوت میں دونوں جمع ہو جائیں ہم منہ کالا کرا کے چھوڑیں گے۔ تو شیطان جہاں مرد و عورت جمع ہو وہاں تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ اب عابد اندر بیٹھ کے بات کرنے لگے، آتے ہوتے قربت ہوئی، ایک گناہ ہوا، اور گناہ ہو جانے کے بعد پھر اس نے عابد نے کہا کسی سے کہنا مت، تمہارے بھائی آئے تو کہنا مت، یہ ہوا، اور پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو عابد کے دل میں بات آئی، آدمی کو گناہ تو کر لیتا ہے، بعد میں احساس پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے بھائی آئیں گے، بچے کا کیا جواب دیں گے، کہاں سے بچہ آیا، نکاح تو ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا عابد کو شیطان نے سمجھایا اس کو قتل کر دو، اس بچے کا وجود ختم کر دو۔ جب بچے کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد شیطان نے ڈالا کہ تم نے اس کے بچے کو مارا ہے، ماں کا دل تو ماں کا دل ہے، یقیناً یہ خاموش تو نہیں رہے گی، اپنے بھائیوں کو بتائے گی، لہذا بہتر ہے اس کو بھی ختم کر دو تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، نہ کوئی بتانے والا ہو۔ لہذا عابد صاحب نے اس عورت کو بھی ختم کر دیا، قتل کر دیا، اور قتل کر کے انہوں نے قبر میں دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی آئے، بھائی دونوں آئے، انہوں نے عابد صاحب سے کہا ہماری بہن کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں وہ تو انتقال کر گئی اور ہم نے دفن کر دیا ہے۔ اب دونوں بھائی رو پیٹ کے خاموش ہو گئے، اللہ کی مشیت ہے، انتقال ہوتا ہے، انتقال ہو گیا، گھر چلے گئے۔ لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے گناہ کیا ہے بلکہ آگے اس نے بھائیوں کے دل میں رات میں خواب میں آ کر، نفسانی خواب بھی ہوتا ہے، شیطانی خواب بھی ہوتا ہے، رحمانی خواب بھی ہوتا ہے، تو شیطان نے خواب میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بہن کا کیا ہوا؟ بھائیوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کہا نہیں انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ عابد نے قتل کیا ہے، تم عابد سے پوچھو اس کی قبر کہاں ہے،
قبر کھود کے دیکھو تو پوری بات معلوم ہوگی کہ قتل کیا گیا ہے یا انتقال ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب بیدار ہوئے تو دل میں تو شک آ گیا تھا نا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، قبر دیکھ لینے میں کیا ہے، قبر کھود کے دیکھ لینے میں کیا ہے، ذرا اطمینان تو ہو جائے گا۔ وہ شیطان ہے جو انسان کو ذلیل کرنے پر لگا ہوا ہے۔ پہلے اس نے گناہ کرایا، اب اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا بھائیوں نے آ کے پوچھا عابد صاحب کو، اچھا بہن کا انتقال ہوا تھا تو قبر کہاں آپ نے بتائیے، ذرا فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، جو شکل بھی ہو بتائے کہ فلاں جگہ قبر ہے۔ پھر اس کے بعد دل میں بات آئی کہ ذرا قبر کھود کے دیکھیں کہ واقعی کیا ہے۔ اب جب قبر کھود کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو ماں تو تھی ہی، اس کی بہن تو تھی ہی، ساتھ میں بچہ بھی جو قتل کیا تھا بچہ بھی موجود ہے۔ اب پوری بات سمجھ میں آئی کہ یہ بچہ کیسا ہے، ظاہر سی بات ہے شادی تو ہوئی نہیں تھی، شاید غلط کاریوں کا نتیجہ۔ دونوں بھائیوں نے جا کے عابد کو پکڑا، مارا، پیٹا، تو ظاہر قاتل تھا، اس نے اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ شیطان کو ذلیل کرنا تھا نا، عزت بہت ہے لوگوں میں، لہذا اس کو ذلیل کراؤ۔ اب ذلیل ہونے کے بعد دونوں بھائیوں نے پاؤں میں رسی باندھا اور اس کے بعد پورے شہر میں گھمایا، منہ کالا کیا، لوگوں میں ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی۔ آگے اور بھی واقعہ ہے تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح انسان کو گمراہی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آخرت بھی تباہ ہو اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ شیطان کے چالوں سے رکنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ آپ کہہ دو شیطان کو مجھے نہیں کرنا ہے یہ کام، بات ختم ہو گئی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کو اللہ نے جو مہلت دی ہے نا، اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو جو کرنا ہے کر لو، لیکن اللہ نے ایک بات بتا دیا الا عبادک منہم المخلصین، جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی چال نہیں چل سکے گا۔ مخلص انسان اگر مخلص ہے، اور مخلص کے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ مخلص ہر کام میں اخلاص ضروری ہے۔ الناس کلہم ہالکون، دنیا کا ہر انسان ہلاک ہونے والا ہے، بچے گا وہ جس کے پاس علم ہو، دین کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، جائز ناجائز کا علم ہو، حلال و حرام کا علم ہو، وہ علم ہو۔ لیکن آگے کہا کہ یہ علم بھی بچانے والا نہیں ہے، بلکہ والناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور ہر علم والا ہلاک ہونے والا ہے، بچے گا وہ جو علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ ایک آدمی جانتا ہے نماز فرض ہے، صرف جان لینے سے نجات نہیں ملنے والی ہے، اس پر عمل کرنے والا ہو۔ ایک آدمی جانتا ہے غیبت حرام ہے، صرف جان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا اس کا۔ تو ہر انسان ہلاک ہونے والا ہے، بچے گا کون؟ عمل کرنے والا۔ اور آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں، بچنے والے ہیں وہ جو اخلاص والے لوگ ہیں۔ اخلاص شرط ہے، ہر عمل میں شرط ہے، لیکن آج تو ہر چیز میں دکھاوا ہے، ہر چیز میں دکھاوا ہے۔ ایک آدمی عمرے کو جاتا ہے تو دکھاوا ہے، حج کو جاتا ہے تو دکھاوا ہے، آدمی وہاں حرم میں سیلفی لے کر، کعبۃ اللہ کے سامنے سیلفی لے کر اپنے اسٹیٹس پہ ڈالتا ہے، دنیا والوں کو بتاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ وغیرہ پردہ کرتے ہیں، گئے عمرے کے لیے، اور انہوں نے جا کر وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لیا خود کی بیوی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کو اسٹیٹس پہ ڈالا، ساری دنیا نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہاں تو پردہ کرا رہے ہو، وہاں جا کر حرم میں لے کر تم دنیا کو دکھا رہے ہو، کس کو دکھا رہے ہو آخر؟ ظاہر ہے یہ شیطان ہے جو چاہ رہا ہے اخلاص باقی نہ رہے، ریا آئے تاکہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اور اب تو الحمدللہ کل ہی میں نے دیکھا خبر، اور بہت اچھی خبر ہے کہ اس سال سے سعودی حکومت نے سخت ترین وارننگ، سعودی حکومت حج کا سیزن شروع ہو رہا ہے 18 تاریخ سے، اب تو عمرے والوں کا وہاں بند ہے، حج کے لیے لوگ جائیں گے 18 تاریخ سے، پوری تیاری ہو گئی ہے، اور اس سال باضابطہ سعودی حکومت کی طرف سے سخت ترین وارننگ، اگر کسی نے مسجد حرام، مسجد نبوی میں، حرمین میں اگر فوٹو لیا، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، یا کعبۃ اللہ کے سامنے یا مطاف میں یا مسعی میں اگر کوئی ایسا کرے گا 10,000 ریال جرمانہ ڈالا جائے گا۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔
اس لیے کہ وہاں ایسا لگتا ہے کہ لوگ پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہے جو پکنک کے لیے ہی جاتا ہے، وہ تفریح ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے. تو شیطان میں وہ کہہ رہا تھا کہ عمل کو خالص نہیں رہنے دیتا ہے. الا عبادک منہم المخلصین، جو بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے پھر اس کو کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو. ہر عمل اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر آدمی کرے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بھائی. اور آدمی اگر آخرت کے لیے کر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے. شیطان زبردستی ہاتھ پکڑ کے گناہ میں ملوث نہیں کرتا ہے، صرف وہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. آپ کا کام ہے، آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں کرنا یہ کام، بات ختم ہو گئی. شیطان کچھ نہیں کر سکے گا آپ کا، شیطان صرف مزین بنائے گا. تو ایمان کو آخرت تک لے کے جانا، اس دولت ایمان کو بچا کر قبر تک لے جانا، آخرت تک لے جانا، یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جائیں، آخرت تک لے جائیں. اس لیے کہ آخرت میں سرمایہ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. اور اگر یہ سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے خدا نخواستہ، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اور امام شیطان تو لگا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، وقت ہو گیا ہے وقت. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا میں کہ شیطان کبھی تھکتا نہیں ہے، شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. شیطان کہیں سے بھی وہ مرنے کے آخر وقت تک، دم واپسی تک بھی وہ لگا رہتا ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا